کل ہمیں فوج کے ترجمان کیا بتا رہے تھے؟ ڈیلی جنگ سے وابستہ ہوں. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے، ملک میں استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بے تحاشا صبر و تحمل اور قربانیاں دی ان کے ساتھیوں نے بھی. کیا اس کے اعتراف میں 22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے، مزید توسیع کا امکان ہے؟ دیکھیے، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگین ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات چیت، اس طرح کی کیا سہرائیوں میں مت انوالو ہوں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں. شدید قسم کی ہدایت تھی، مت کریں مت کریں. آج کی خبریں کیا ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان نے اسی موضوع کے اوپر اسی انداز سے بات کی ہے جس کے بارے میں تجزیہ نگاروں یا وہ لوگ جو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کائٹ فلائنگ کرتے ہیں، ان کو ہدایت جاری کی جا رہی تھی کہ مت کریں مت کریں. وزیر اعظم نے ایک صحافی کے ساتھ میٹنگ میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر نہ صرف مزید ابہام پیدا کر دیا بلکہ 2-3 دروازے کھلے چھوڑ دی. خبریں جو لگی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ ابھی نومبر تو بڑا دور ہے، میں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بارے میں سوچا نہیں ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے تعلقات فوج کے ساتھ مثالی ہیں، اور ساتھ خبریں اور یہ بھی لگ رہی ہیں کہ اگلے 3 ماہ حکومت کے لیے بڑے کروشل ہیں. تو تمام چیزوں کو آپ کو اکٹھا پڑھنا ہوگا، لیکن پہلے ذرا فوج کی طرف سے جو سینسٹیوٹی ہے کہ آرمی چیف کے عہدے کے اوپر یا اس کے ایکسٹینشن کے بارے میں اسپیکولیشن نہ کی جائے، اب اس سینسٹیوٹی کا رخ جو ہے ظاہر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پھیلانا ہوگا. یہ خبر جو ہے کسی تجزیہ نگار کے تجزیے کی وجہ سے نہیں بنی، یہ خبر جو ہے کسی سرگوشی کی وجہ سے نہیں بنی. یہ خبر بنی ہے، جو ہیڈ لائنز بنی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے اپنے بیان کے ذریعے بنی ہے، اور اس بیان نے اس تمام معاملے کو ٹھنڈا نہیں کیا، دوبارہ سے گرم کر دیا. اگر آپ اس بیان کو دیکھیں تو اس کے 2 حصے بڑے اہم ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کی تاریخ ان کے ذہن میں ہے کہ نومبر کو کے مہینے میں آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے. دوسری جو چیز ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف یہی رہیں گے یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی. اب اس کی امپلیکیشن بڑے گہرے ہیں. جو موجودہ آرمی چیف ہیں اگر وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو وزیر اعظم ایکسٹینشن کا ایشو ہی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے تھے کہ آرمی چیف اپنے عہدے کے اختتام کے اوپر ریٹائر ہو جائیں گے اور نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے گا. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی تعیناتی کی ڈیٹ جو ہے وہ دور ہے، ابھی اس کو زیر بحث نہ لایا جائے. لیکن انہوں نے تعیناتی کی ڈیٹ کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے. اب ظاہر ہے اگر آرمی چیف خود ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو وزیر اعظم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایکسٹینشن کے بارے میں نے نہیں سوچا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آرمی چیف خود ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس امکان کو کیوں زیر بحث لا رہے ہیں؟ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر ظاہر اب تجزیہ ہوگا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایکسٹینشن دے بھی سکتے ہیں اور ایکسٹینشن نہیں بھی دے سکتے ہیں. اگر دے دیں گے تو یہی آرمی چیف چلے گا، اگر نہیں دیں گے تو کوئی نیا آرمی چیف آئے گا. تو دوسرا دروازہ انہوں نے کھول دیا ہے اس امکان کے لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہ دیں. اگر آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو پھر تو یہ مسئلہ کوئی ہے نہیں، لیکن اگر آرمی چیف ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان نے ان کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ نیا آرمی چیف لگائیں گے. یعنی ایک طرف سے موجودہ آرمی چیف کو بھی اسٹیک ہولڈر بنا دیا، دوسری طرف سے جو نیا آرمی چیف بن سکتا ہے اس کو بھی اسٹیک ہولڈر بنا دیا. ایمبیگوٹی کو ختم نہیں کیا. اور وہ تمام خبریں جو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ کے کہ مت اسپیکولیٹ کریں ہدایت جاری کر رہے تھے سختی کے ساتھ، وہ ایک طرف رہ گئی. اب یہ تمام کی تمام خبریں جو ہیں پھیل رہی ہیں، تجزیے کرنے پڑ رہے ہیں. عموماً ہم ایک ہی موضوع کے اوپر بار بار تجزیہ نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہے اور ہماری ایڈیٹوریل پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی اہم موضوع آئے گا چاہے وہ جتنا بھی سینسٹیو ہو اس کو آپ ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد دوسرے موضوعات کی طرف اپنی توجہ لے جائیں گے. آپ کیمپین نہیں چلاتے کسی موضوع کے اوپر. 1-2 پروگرام اکٹھے اگر ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کیمپین نہیں چلاتے ہیں. کل ہم نے پروگرام کیا، آج ہمیں پروگرام اس وجہ سے کرنا پڑا کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بیان جاری کر دیا. اب آرمی چیف کی طرف سے بیان ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عہدے کی مدت پر ریٹائر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے، تو وہ تو سیاستدان ہیں، اور سیاستدان کا بنیادی مقصد اپنی کرسی کو بچانا ہوتا ہے، طاقت میں رہنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ دنیا بھر کے سیاستدانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، صرف پاکستان کے سیاستدان نہیں ہیں۔ تو سیاستدان طاقت میں رہنے کے لیے تمام کام کرتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا پروگرام بھی طاقت میں رہنے کے لیے کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا بھی طاقت میں رہنے کے لیے کرتے ہیں، وہ عوام کے فلاح بھی طاقت میں رہنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ طاقت میں رہیں گے تو اپنے کام کر پائیں گے، چاہے وہ ذاتی کام ہو یا عوام کے کام ہو یا پارٹی کے کام ہو۔ تو وزیر اعظم پاکستان تو اللہ واسطے یہ بیان نہیں دے رہے، وہ تو ظاہر طاقت میں رہنے کے لیے بیان دے رہے ہیں۔ تو اگر ان کا طاقت میں رہنا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فوج کا سربراہ جو ہے براہ راست اس کو وزیر اعظم پاکستان کی کرسی کو سنبھالنے کی یا ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ اس سے جوڑا جا رہا ہے، یہ اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے، تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو امکانات ہیں وزیر اعظم کے بیان کے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ آرمی چیف نے ایک ایکسٹینشن لے لی ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن ملے؟ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے اندر قیادت کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے کام کے لوگ موجود ہیں، دوسرے اداروں کی طرح بیوروکریسی کے اندر بھی موجود ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہیں، اور آپ کو پھر رستہ کریٹ کرنا ہوتا ہے، جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لانا ہوتا ہے، ایج کو بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ایج کے اندر آپ نے کمانڈ کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو وزیر اعظم کیوں ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں اگر آرمی چیف خود ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے؟ پھر اس کے ساتھ یہ بھی اسپیکولیشن جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات فوج کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، تو بدقسمتی سے پھر جوڑا جاتا ہے ان اچھے تعلقات کو ایکسٹینشن کے معاملے کے ساتھ، یعنی آپ اچھے تعلقات آپ کے اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے بہترین کام کیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر کے پی کے اندر نتائج کچھ اور ہوتے اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کی بپتا ہے وہ بپتا نہ ہوتی، لوگ ڈھول ڈھمکے بجا رہے ہوتے اور آپ کو ہر چوک میں کھڑے ہو کے دعائیں دے رہے ہوتے کہ اللہ جو ہے آپ کو 20 سال اور طاقت کے اندر رکھے۔ ویسا تو نہیں ہو رہا، تو کارکردگی کی وجہ سے تو نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک ضرورت ہے پاکستان کی کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ قائم رہے اور تعلقات آپ کے بڑے اچھے ہوں۔ وہ اسٹریٹجک ضرورت کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، خود اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح بہت سارا خارجہ اور دفاعی پالیسی کا برڈن ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اور حکومت جو ہے اس کے بہت سارے نمائندگان جو وہ دھیلے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے وزیر دفاع کا پورا پروفائل موجود ہے، آپ اسی کو اگر اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر دفاعی معاملات کیسے ہیں۔ تو دفاعی معاملات اگر تتر بتر ہیں، معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے، عوام کے اندر اگر پاپولیرٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کے تعلقات کس بنیاد کے اوپر مختلف اداروں کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور اس تجزیے کی بنیاد پھر ظاہر ہے حالیہ مثالوں سے بھی بنتی ہے کہ ڈی جی ISI کی تبدیلی کے اوپر وزیر اعظم نے کس قسم کا سٹینڈ لیا اور اس معاملے کو کتنا طول دیا، وہ کیوں ایک ڈی جی ISI کو نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے، وہ کیوں نئے ڈی جی ISI کو ایک خاص مدت سے پہلے نیا عہدہ سنبھالنے کے اوپر وہ اصرار کر رہے تھے کہ اس سے پہلے وہ نیا عہدہ نہ لیں، وہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ اتنا تعطل، اتنی ٹینشن کیوں پھیلائی جا رہی تھی؟ تو وہ ٹینشن ابھی ختم ہوئی نہیں کہ اب ایکسٹینشن کی ٹینشن شروع کر دی ہے۔ تو اسلام آباد کے اندر جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور کرتا رہوں گا کہ جو سورس ہے اسپیکولیشن کا، جو ابہام کا سورس ہے، جو مختلف موضوعات کے اوپر توجہ کا سورس ہے، اس میں ایک تو اعمال اپنے انوالو ہے کہ اگر ایکسٹینشن کا ایشو ہو ہی نہ پاکستان کی سیاست کے اندر تو ایکسٹینشن کے اوپر بحث نہیں ہو۔ اگر آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں تو اس کے اوپر کوئی اسپیکولیٹ نہیں کرے گا۔ اگر ان کو ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نہیں دی جاتی، تو ایک خاص مدت کے بعد وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، چونکہ ایکسٹینشنز لی جاتی ہیں لہٰذا اس کے اوپر تجزیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایکسٹینشنز لیتے رہیں اور اس کے تجزیے نہیں ہو۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر توجہ دلوانے والے تجزیہ نگار نہیں ہوتے، وہ وزراء ہوتے ہیں۔ ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے سیاست سے دور رہنا ہے تو ان وزراء کو بتائیں کہ بھائی آپ بار بار کیوں اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کی بات کرتے ہیں، جس طرح شیخ رشید کی میں نے مثال دی، اور یہ مثال کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے بیان دے دیا۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ بہت سینسٹیو ہے اپنے سیاسی رول کے بارے میں، تو ایک تو تاریخ کو بدلنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پھر اب وزیر اعظم صاحب کو بھی یہی ہدایت جاری کریں کہ اس کے بارے میں مت اسپیکولیٹ کریں۔